شہرزاد، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، شارق علی۔ نیرنگ آباد میں انتخابات کی گہما گہمی تھی۔ ٹی وی چینلز پر جلسوں کی براہ راست نشریات، تبصرے، مباحثے۔ رات کے کھانے کے دوران ٹی وی پر لوگوں کا جم غفیر دیکھا تو دادا جی نے کہا، نااہل حکمرانوں کو بار بار منتخب کرنے والوں سے بھلا کسے ہمدردی ہو سکتی ہے۔ کھانے کے بعد جب میں اور یعنی آپا لان میں رات کی رانی کی خوشبو کا ہاتھ تھامے ٹہل رہے تھے تو میں نے پوچھا، عوام اس قدر بے وقوف کیوں ہوتی ہے؟ وہ بولی، عوام تو شہریار ہوتی ہے ممدو، روزمرہ کی بے وفائی سے زخمی، حالات کی جادوگری کے سنگ دل حصار میں قید۔ اگر وہ خوش قسمت ہو تو اسے شہرزاد مل جاتی ہے، جو کہانی سنا کر دوبارہ محبت پر اور اپنے روز و شب سنوارنے پر قائل کر لیتی ہے۔ یہ عوام بدقسمت ہے شاید کہ اسے ہر بار ان حکمرانوں کی دل فریب جھوٹی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ شہریار اور شہرزاد کون تھے یعنی آپا؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگیں، عباسیوں کا دور حکومت تھا، شاید 850 صدی عیسوی کے لگ بھگ، جب ایک فارسی مصنف نے کہانیوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جسے عرف عام میں الف لیلہ کی 1001 راتیں یا عربین نائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک ساسانی بادشاہ شہریار نے ظالمانہ روش اپنا رکھی تھی۔ وہ ہر رات جس خوبصورت حسینہ سے شادی کرتا اسے صبح ہونے سے پہلے قتل کروا دیتا تھا۔ کچھ کہتے تھے کہ اس کی وجہ ملکہ کی بے وفائی کا انتقام تھی، اور کچھ کے خیال میں وہ کسی ظالم جادوگر کے کیے ہوئے سحر میں گرفتار تھا۔ اس کے وزیر کی بیٹی شہرزاد، جو شاعری، فلسفہ، تاریخ اور ادب پر عبور رکھتی تھی، نے ایک دن یہ ظالمانہ روش ختم کرنے کی ٹھان لی اور شہریار کی دلہن بننے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر بے حد پریشان ہوا، لیکن شہرزاد بہت پر اعتماد تھی۔ شادی کی رات شہرزاد نے شہریار کو کہانی سنانے کی پیشکش کی۔ کہانی شروع ہوئی تو شہریار اس کہانی کے پیچ و خم سے مسحور ہو کر رہ گیا۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹی تو کہانی ایک دلچسپ موڑ پر تھی۔ شہرزاد نے کہانی روک کر شہریار کو صبح ہونے کا احساس دلایا، لیکن شہریار نے شہرزاد کا قتل اگلی رات تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اگلی رات شہرزاد نے کہانی دوبارہ شروع کی، اور پھر یہ کہانی اس سے اگلی اور پھر اگلی حتیٰ کہ 1001 راتوں تک جاری رہی۔ آخری رات شہرزاد نے کہانی سنانے سے انکار کر کے قتل ہونے کی پیشکش کی۔ شہریار اس دوران شہرزاد کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے شہرزاد کو اپنی ملکہ بنا لیا، اور یوں وہ ملک اس ظالمانہ روش سے آزاد ہوا۔ الادین کا چراغ، سندباد جہازی اور علی بابا 40 چور ان میں سے چند کہانیاں ہیں جو شہرزاد نے شہریار کو سنائی تھیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔